مگر ادھر عباس اور علی اکبر میں پھر بحث ہو رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے ایک کو اجازت دیجیے۔ دونوں ضد کر رہے تھے اور امام فیصلے سے معذور دونوں کا منہ تک رہے تھے۔ اون اور محمد کی شہادت سے زینب بنت علی کی 10 برس کی کمائی لٹ گئی، کوکھ لہو لہان ہو گئی، تو قاسم کی والدہ کی مارے غیرت کے گردن جھک گئی۔ صبح سے لاش پر لاش میدان سے آ رہی تھی تو وہ سب سے آنکھیں چرائے ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ اب قوت برداشت جواب دے گئی، بیٹھی بیٹھی سوچنے لگیں، یا خدا، زینب کی قربانی قبول ہوئی اور میں اپنے لال کو چھپائے بیٹھی ہوں۔ بہن سے زیادہ بھائی کا حق ہوتا ہے۔ قاسم کو تو سب سے پہلے جانا چاہیے تھا۔ حشر میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ زینب سے آنکھ ملاتے شرم سے پانی پانی ہوئی جاتی ہوں۔ سب گئے، بس امام کی جان سے دور اب علی اکبر اور عباس کی باری ہے۔ کیا یہ بھی چلے جائیں گے؟ تب میرے لال کی باری آئے گی۔ نہیں، یہ دونوں تو پورے کنبے کا سہارا ہیں، امام کے دست و بازو ہیں، عباس تو علم بردار ہیں۔ کیا ہمارا نشان سر نگوں ہو جائے گا؟ تب قاسم کو ہوش آئے گی، گھبرا کر اٹھیں، پیار سے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا، کیوں میرے چاند، اب کاہے کا انتظار ہے؟ چچا نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں اپنی دامادی کا شرف عطا کیا کہ یہی تمہارے بابا کی وصیت تھی۔ اب تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، میری آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے میرے چاند۔ امی، میں تو صبح سے ضد کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں، مگر چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ مگر اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، خواہ اسے گستاخی تصور کر لیا جائے، ہم اپنے استاد اور معلم عباس ابن علی کو ہرگز اپنے سے پہلے نہ جانے دیں گے۔ قاسم ابن حسن نے بڑے جوش سے کہا، اچھا تم جاؤ، جھٹ پٹ دلہن سے رخصت ہو لو، میں امام کے پاس جا کر تمہاری سفارش کرتی ہوں، انہوں نے آج تک میری بات کبھی نہیں ٹالی۔ قاسم سر جھکائے ایک شب کی بیاہی اپنی کم سن دلہن سے آخری ملاقات کے لیے اس کے خیمے میں گئے۔ آنکھ کھول کر ایک دوسرے کو اپنا جانا تھا۔ بزرگوں کے فیصلے کا انہیں پتا تھا کہ جوان ہو کر وہ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ ایک ہی گھر میں ساتھ کھیلتے، ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ویسے بھی آل رسول آپس میں شیر و شکر تھے، پورا خاندان ایک دوسرے سے بندھا ہوا تھا۔ قاسم اور فاطمہ کبریٰ کے درمیان یہ بندھن اور بھی مضبوط ہو چکے تھے۔ بھائی کی وصیت پوری کرنے کے لیے امام نے فاطمہ کبریٰ سے قاسم بن حسن کا نکاح کر دیا تھا۔ عجیب وقت تھا اور عجیب و غریب یہ شادی تھی۔ قاسم بن حسن خیمے میں داخل ہوئے تو ساتھ کی کھیلی ایک شب کی بیاہی دلہن سے مرنے کی اجازت لینے کے خیال سے وہ سر سے پیر تک کانپنے لگے۔ بس یہیں تک کا ساتھ تھا، وقت انہیں ایک دوسرے سے چھڑا رہا تھا۔ آخری بار ان سے کچھ کہنا تھا، کچھ سننا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا اور زبان گنگ تھی۔ دلہن نے قاسم کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور چادر سر پر کھینچ لی۔ قاسم کا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گمسم کھڑے اس کے مہندی میں رچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر دیکھتے رہے۔ 3 دن کی پیاس سے ہونٹ خشک تھے، زبان پر کانٹے تھے۔ بمشکل کہا، ہمیں شادی راس نہ آئی، تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں؟ کیا چچا جان کو ایسے وقت میں چھوڑ کر منہ چھپا کر بھاگ جائیں؟ وہ قتل کیے جائیں، خون میں نہائیں اور ہم زندہ رہیں؟ کچھ منہ سے تو بولو، وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک بار اپنا چہرہ جی بھر کے دیکھ لینے دو، پھر کہاں موقع ملے گا۔ بنت حسین نے آنکھوں پر ہتھیلیاں رکھ لیں اور سسکیاں لینے لگی۔ واللہ، ملک عدم کے مسافر سے شرما رہی ہو؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی تو نہیں کہ تمہیں منا لیں۔ موت کی پکار کانوں میں گونج رہی ہے۔ جی بالکل تمہیں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں، مگر قسمت میں جدائی لکھی ہے۔ پھر بھی کبریٰ کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، بس جی سنسنانے لگا، کلیجے پر چھری سی چلی اور چہرے پر رنڈاپا چھا گیا۔ کچھ بولو نا، ہمارے کان تمہاری آواز سننے کو ترس رہے ہیں۔ کبریٰ نے ہاتھ منہ سے ہٹائے، ڈرتے ڈرتے آنکھیں اوپر کیں، کچھ کہنا چاہا مگر منہ سے آواز نہ نکلی، آنکھیں پھر جھک گئیں۔
اچھا، جب ہمارا لاشا مقتل سے آئے گا تب بھی یوں ہی شرمائی بیٹھی رہو گی، بین بھی نہیں کرو گی، رو گی بھی نہیں؟ قوت برداشت جواب دے گئی۔ کم سن دلہن پھوٹ کے رو پڑی، آنسو بھری آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، کلیجہ کھینچ کر آنکھوں میں آ گیا۔ ساری عمر کے نباہ کا وعدہ کیا ہوا؟ سب بھول گئے؟ کیا اسی لیے ہاتھ تھاما تھا کہ بیچ منجدھار کے چھوڑ کر چل دو گے؟ ہم نے آنکھ کھول کر بس تمہیں کو دیکھا اور آنکھوں میں پھر کوئی نہ سمایا۔ ہم نے بھی تمہیں کو اپنی دنیا سمجھا، جاتے ہو تو ہمیں بھی جینے کا طریقہ بتاتے جاؤ۔ کبرا بنت حسین، تم بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہو، ہمیں ہنسی خوشی رخصت کرو، للہ آنسو نہ بہاؤ۔ تمہیں پا کر زندگی کتنی پیاری لگنے لگی تھی، تمہیں کھونے کے خیال سے دل کا خون ہوا جاتا ہے، بس کوئی چارہ نہیں، ہماری خوشی پر موت کو رشک آ گیا، ہمارا ملن منظور نہیں تھا۔ اے بنت واللہ مرنے کو جی نہیں چاہتا، بس یہی آرزو ہے کہ ساری عمر یوں ہی بیٹھے تمہاری صورت دیکھتے رہیں، مگر بہت جلد یہ آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، یہ دنیا معدوم ہو جائے گی، بہشت بری میں بھی تمہاری جدائی کا غم ستائے گا، وہ مدینے والا گھر، وہ مکہ کی گلیاں، تمہارا بات بے بات ہنسنا، وہ شوخیاں شرارتیں، اور پھر یکایک سنجیدہ ہو کر فنا اور ثبات کے فلسفہ میں الجھ جانا۔ کاش میں تمہارے صحرے کے خشک پھولوں کی طرح خوش نصیب ہوتی جو تمہارے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ادھر تم جاؤ گے، ادھر ہمارا دم نکل جائے گا۔ نہیں نہیں، تم نہ رہیں تو ہمارے لاشا پر ماتم کون کرے گا، ہمارا سوگ کون منائے گا؟ موت کا خوف کم ہو جاتا ہے جب تمہیں اپنے غم میں بال بکھرائے آنکھوں میں آنسو بھرے تصور میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جانے قاسم، ایک بار مسکرا دو کہ تمہاری مسکراہٹ ہماری ان اندھیری راہوں میں مشل کا کام دے گی۔ اے صاحبزادے، دلہن کی باتوں نے ایسا دل مو لیا کہ اپنے فرض کو بھی فراموش کر بیٹھی۔ قاسم کی والدہ نے پکارا۔ ماں کی آواز سن کر قاسم چونک پڑے، بڑی منتوں سماجتوں سے روتی سسکتی کبرا کو اپنے سینے سے جدا کیا اور بغیر پلٹ کر دیکھے تیزی سے باہر نکل گئے۔ کبرا دامن پکڑتی رہ گئی۔ خیمے میں ماتم برپا ہو گیا، بیپیوں نے سر پیٹ لیے۔ ہے لوگو، یہ کیا اندھیر ہے، ایک شب کی بیاہی دلہن کا سہاگ لٹ رہا ہے، معصوم بچی کی دنیا اجڑ رہی ہے، خدارا بدشگونی کی بات منہ سے نہ نکالو، میرے لاڈلے کی بارات سج رہی ہے۔ قاسم کی ماں نے آنسو پونچھ ڈالے اور کہا۔ قاسم جب باہر نکلے تو دیکھا امام غمگین کھڑے ہیں۔ قاسم ڈر گئے کہیں عورتوں کی آہو بکا سن کر امام ارادہ نہ بدل دیں اور انہیں جانے سے روک دیں، بے قرار ہو کر ان کے قدموں پر گر پڑے۔ چچا جان، آپ کو بابا کی قسم اس وقت مجھے نہ روکیے گا، للہ اجازت دیجیے۔ بھائی، بیوہ بھاوچ کا بھی کچھ تم پر حق ہے، اجازت دو، قاسم کی والدہ نے کہا۔ حسین، قاسم کو تمہاری پناہ میں دیا، اسے سرخ روئی کا موقع دینا کہ یہ اس کا حق ہے۔ دور سے مرحوم بھائی کی آواز آتی سنائی دی۔ امام نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ جو حکم الہی، جاؤ میرے عزیز، تمہاری جدائی کا داغ بھی سہنا ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے، تم آگے آگے چلو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، بس کوئی دم کا وقفہ ہے۔ یہ بھی کیا نصیب میں تھا کہ ہم خوشی خوشی اپنی لاڈلی بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے سہاگ اجاڑیں گے، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے دستار باندھ کر شملے کے دونوں سرے سینے پر لٹکا دیے، گریبان مثل کفن چاک کیا، کمر میں تلوار باندھی، پھر کچھ سوچ کر آہستہ سے کہا، قاسم، کبرا کو لے کر اگر پیچھے سے نکل جاؤ تو اس ہنگامے میں کسی کو خبر نہ ہوگی، اگر تم قبیلہ بنی سعد تک پہنچ گئے تو کوئی خطرہ نہ رہے گا، تم دونوں بچ جاؤ گے، مگر اپنی ضمیر کی ملامت سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ ایسی ہی آپ کو میری جان پیاری تھی تو دمشق کے دربار میں مجھے پلنے دیا ہوتا، اپنی مقدس گود میں مجھے کیوں پالا؟ میں آپ کا حکم نہیں مان سکتا۔ برا مت مانو شہزادے، یہ واضح کر دینا میرا فرض ہے کہ میں نے ساری بندشیں ختم کر دیں، میری جانب سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ میں آپ کی غلامی کے مقابلے میں ہر آزادی کو ٹھکراتا ہوں۔
کمسن بھتیجے کے چہرے پر جلال کی سرخی دیکھ کر امام کو مرحوم بھائی یاد آ گئے۔ خوش نصیب ہے میری بیٹی جسے قاسم جیسا شوہر ملا۔ گو مختصر تھا یہ مبارک رشتہ، جوش جذبات سے امام کا گلا رند گیا۔ قاسم بن حسن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک برق سی چمکی اور ظالموں کی فوج پر نازل ہو گئی۔ نو عمر قاسم کو دیکھ کر ایک بار تو ظالموں کے پتھر دل بھی موم ہو گئے۔ بچپن جا رہا تھا، آمد شباب تھی، ایک شب کی بیاہی دلہن کے تصور کا خمار آنکھوں میں ہیروں کی جوت جگا رہا تھا۔ ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی میلی نہ ہوئی تھی، صحرے کے سوکھے پھول اب تک ریشمی زلفوں میں الجھے ہوئے تھے، بازوؤں میں کسی کے لرزاں جسم کا احساس بھڑک رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کو سسکتا سلگتا چھوڑ کر عروسے اجل سے ہم آغوش ہونے کے سامان تھے۔ دبلے پتلے جسم پر زرا بختر عجیب بے تکی سی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ ہنسی ہنسی میں سوانگ بھر آیا ہو۔ زندگی کی لطافتوں سے منہ موڑ کر اتنے پیار سے انسان موت کا کھیل کھیلنے پر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ ملک گیری کی ہوس نئے نئے انداز سے امن اور سلامتی کا خون کرتی ہے۔ جب قاسم ابن حسن نے جھوم کر رد شروع کیا تو سننے والوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اترنے لگا، سماعت لہو لہو ہو گئی اور جنگ بازوں کی تلواریں خود بخود جھک گئیں۔ کسی میں تاب مدافعت نہ رہی۔ سجیلے نوجوان کا منہ زور رہوار آندھی اور طوفان کی رفتار سے روندتا، بجلیاں گراتا، قیامت برپا کرتا مفلوج لشکر پر سے گزر گیا۔ تلوار سے شعلے برسنے لگے اور صفیں کی صفیں کاٹ دیں۔ فرات کا پانی لہو ہو گیا۔ ابن سعد نے خوف سے لرز کر ارزق شامی کو پکارا، اے ارض شام کے سورما، کیا کھڑے دیکھ رہے ہو؟ فوج بد حواس ہوئی جاتی ہے، آگے قدم بڑھاؤ۔ یہ طوفان نہ برچھی بھالوں سے رکتا ہے، نہ کمندوں کے دام میں آتا ہے۔ بڑھو پیل تن اور ایک ہی وار میں اس بچے کو برچھی میں پرو کر قصہ ختم کرو۔ تمہیں اس شریر لڑکے کا سر لانے پر منہ مانگا انعام ملے گا۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ قاسم کا وجود بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حسن کا بیٹا اور حسین کا داماد ہے۔ یہ ہمارے آقا کا اہم ترین دشمن ہے۔ اس کے دل میں ہمارے لیے دو آتشیں بھڑک رہی ہے، ایک تو اپنے باپ کی شہادت کا غصہ، دوسرے اپنے چچا اور خسر کی حمایت کا جوش۔ اس کے سر کا حقدار میں تمہیں ہی سمجھتا ہوں کہ تم فوج کے سب سے افضل جنگ باز ہو۔ ارزق شامی زبردست پہلوان تھا، ایک جنبش تیغ سے صفیں الٹ کر رکھ دیتا تھا۔ اس کا نام سن کر تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ جاتی تھیں اور بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ اس کا نعرہ جنگ سن کر پہاڑ چٹک جاتے تھے، پرند مر مر کر پتوں کے ساتھ گرنے لگتے اور دریا اپنا پاٹ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اس کے لیے مشہور تھا کہ اگر فولاد کو مٹھی میں لے کر نچوڑ دے تو پانی ٹپکنے لگے، اور زمین پر بھرپور ٹھوکر مار دے تو چھاتی پھٹ کر لاوا اگلنے لگے۔ وہ سوار کو بمائے گھوڑے کے زین میں ہاتھ ڈال کر سر سے اونچا اٹھا کر چک پھیریاں دے کر اس زور سے پٹکتا تھا کہ کفن دفن کی زحمت سے رہائی مل جاتی تھی۔ سوار بمائے گھوڑے کے کئی ہاتھ زمین میں دھنس جاتا تھا۔ کل کے پیدا ہوئے قاسم بن حسن جیسے لڑکوں کو تو وہ پھونک مار کر اڑا سکتا تھا، مگر ابن سعد کا حکم سن کر بگڑ کھڑا ہوا۔ یا امیر، تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟ میں اس کے دادا علی ابن ابی طالب کا ہم رکاب رہ چکا ہوں۔ ان کے ہاتھوں شکست کھا کر بھی میں سربلند ہی مانا گیا کہ ان کے سامنے تو پہاڑ بھی سرما ہو جاتے تھے۔ میں چنے ہوئے مشہور و معروف پہلوانوں کو خاک چٹا چکا ہوں۔ اس کل کے بچے سے مقابلہ کرنا میرے فن سپاگری کی توہین ہے۔ دنیا مجھ پہ ہنسے گی، میں جو رستم پیل تن کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میری تلوار کی آب دیکھ کر ہی مخالف اندھے ہو جاتے ہیں۔ میری عقل ماری گئی ہے جو اس ٹانگ برابر کے چھوکرے سے لڑوں۔ میرے چاروں بیٹے نہایت دلیر، جنگ آزما اور جری شیر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھیج دو، لمحوں میں صفایا کر دے گا۔ ارزق شامی کے چاروں بیٹے کہنے کو پیغمبر خدا کی امت سے تھے، مگر عمل میں شیطان کے چیلے تھے۔ انہیں دیکھ کر یزید کے چیلے نے جنگ کا حکم دیا، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ نحیف تھا مگر چھوٹے موٹے
ہاتھی سے کم نہ تھا، اشارہ کیا اور کہا جاؤ، اور پلک جھپکتے میں اس بچے کا سر کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کرو۔ حسن کا بیٹا ہے، حسین کا داماد ہے، معلوم ہوتا ہے اسے اپنی ہستی پر بڑا غرور ہے۔ جب کمسن بیٹی نوشاہ کی لاش پر سر پیٹے گی تو حسین کو ہم سے مقابلہ کرنے کا مزہ معلوم ہوگا۔ جاؤ اور اسے بے تکلف ذبح کر ڈالو، انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ امیر المومنین اپنے دستے خاص سے تمہیں خلت پہنائیں گے، دستار فضیلت سے سر بلند کریں گے۔ جب اس کا سر لے جا کر شہنشاہ کی خدمت میں پیش کرو گے تو بے حساب عزت اور مرتبہ پاؤ گے کہ پیڑھی در پیڑھی، اولاد در اولاد سرخرو ہو جائے گی۔ بڑھو میرے شیر کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ فوج میں ہزاروں اس زرعی موقع کے لیے دین و ایمان لٹانے کو تیار ہیں، مگر تم ارزق شامی کے فرزند ارجمند ہو۔ ہم اس عزت کا اہل تمہیں کو سمجھتے ہیں، اس لیے فائدہ اٹھاؤ پہلوان۔ جذبہ حق اور دولت کی ہوس کا مقابلہ تھا۔ قاسم بن حسن کے ہاتھ میں مدد الہی سموئی ہوئی تھی، ایمان اور یقین کے جوش سے سینہ پھک رہا تھا۔ یک کے بعد دیگرے چاروں بیٹے مقابلے پر آئے اور خاک ہو گئے۔ چار جوان بیٹوں کی موت نے ارزق شامی کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ غصہ اور نفرت سے آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں انگارے اگلنے لگی، منہ میں سے تندور کی طرح شعلے نکلنے لگے۔ کفن پھاڑ کر دیو کی طرح چنگھاڑتا، صفوں کو چیرتا، جو سامنے آیا اسے جہنم واصل کرتا۔ ایک پہاڑ کی طرح نکلا، کندھے پر وزنی کمان، سر سے پیر تک فولاد کی زرہ بختر میں غرق، گرجتا گونجتا نازل ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے طوفانی دیو کو لوہے کے جال میں جکڑ دیا ہے۔ امام نے جو اس گہرے بدعماں کو قاسم کی طرف رخ کرتے دیکھا تو ساری امیدیں منقطع ہو گئیں۔ بڑی حسرت سے عباس سے کہا، لو برادر، قصہ ختم، جنگ ختم ہو چکی۔ حسن کا یتیم بچہ اب شہید ہوا چاہتا ہے، مجسم موت اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری بیٹی کا سہاگ بس چند لمحوں کا مہمان ہے۔ پھر قبلہ رو ہو کر دست بدعا ہوئے، اے خالق زمین و زمان، رب پاک ذات، میرے قاسم کو ارزق شامی کے عذاب سے بچا۔ تو جو دنیا کا رکھوالا ہے، رحیم و کریم ہے، اسے بچا کہ میرے شہید برادر کا بچہ ہے، ایک معصوم دوشیزہ کی امیدوں کا سہارا ہے۔ رحم کر پروردگار، میں تجھ سے قاسم کے لیے حیات ابدی نہیں مانگتا، بس اس درندے کے ہاتھوں موت نہ دے۔ بڑے مارکے کا مقابلہ تھا۔ ادھر امام کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں خدا کے حضور میں بڑھیں، ادھر نابکار ارزق شامی قاسم کی طرف بڑھا، گرج کر بولا، ہوشیار اے طفل مکتب، میں دیوزادوں کو چٹکی سے مسل کر سرما بنا چکا ہوں۔ میری ایک نگاہ غلط انداز سے لشکر کے لشکر گردے راہ بن جاتے ہیں۔ میں وہ قہر ہوں جس سے کسی کو پناہ نہیں۔ قاسم نے ہنس کر للکارا، زیادہ بک بک نہ کر، اللہ شہی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ میں کم عمر سہی، مگر میرا یقین و ایمان تجھ جیسے فاسق اور گمراہ سے زیادہ بلند ہے۔ میں اس امام کا پرستار ہوں جو حق کی خاطر سر سے کفن باندھ کر آیا ہے۔ زیادہ منہ پھاڑ پھاڑ کر سما خراشی نہ کر، کچھ دم ہے تو ذرا اپنی چال دکھا، ہم بھی تو دیکھیں تو کس کماش کا بازیگر ہے، اور یہ کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ارزق شامی غصہ سے جھپتا۔ قاسم نے بس ایک قدم گھوڑے کو جنبش دی، پہاڑ پھسلتا ہوا پہلو سے نکل گیا۔ قاسم نے پھر کہا لگایا، تیرا موٹاپا تیرے آڑے آ رہا ہے، دیکھ تو تیرے گھوڑے کی کمر بوجھ سے ٹوٹی جا رہی ہے، ذرا سنبھل کے کہیں تجھ سمیت گھوڑا بیٹھ نہ جائے۔ کئی لاشوں بھر بوجھ ہے اس غریب کی جان پر، ایک تو تیرا اپنا بوجھ، اوپر سے زرہ بختر اور ہتھیاروں کا بوجھ، اور سب سے زیادہ جو تیرے کندھے پر اجل سوار ہے اس کا بوجھ۔ توبہ توبہ، تو صرف بوجھ ہی بوجھ ہے۔ پہلی ہی جھڑپ میں نوخیز قاسم کی پھرتی اور ارزق شامی کے بوجھل ڈیل ڈول کا فرق کھل گیا۔ تلوار ہاتھ سے اڑ کر دور جا گری۔ اس نے جھنجلا کر نیزہ بلند کیا، قاسم کی دو دھاری تلوار کے ایک ہی وار میں ایک کے دو ہو گئے۔ اب ارزق شامی نے
کمان سنبھالی اور بھنا کر چلا چڑھانے لگا۔ قاسم بن حسن کی تیر سے زیادہ تیز نظر کی تاب نہ رہی، حواس مختل ہو گئے، ہاتھ کانپے اور چلا اتر گیا۔ قاسم نے چھیڑنے کو پھر کہا لگایا، ارے احمد، تو بس گوشت کا وزنی لوتھڑا ہے، کمبخت، ذرا ڈنڈ بیٹھک لگایا کر کہ یہ چربی تو پگھلے۔ غیظ و غضب سے ارزق شامی کی آنکھیں ابل پڑیں۔ قاسم کی چھیڑ خانیوں سے تنگ آ گیا، خود اس کی فوج کے سپاہی زیر لب مسکرا رہے تھے، وہ اس موذی کی ایک کم سن لڑکے کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ کر جی میں خوش ہو رہے تھے۔ پاجی سب پر بیکار ہی دھونس جماتا تھا، اپنے وزن کا روب جماتا تھا، آج کلی کھل رہی تھی تو سب کو لطف آ رہا تھا۔ امام حسین کے خیموں میں سے بچے بچیاں جھانک جھانک کر یہ تماشا دیکھ